فسیحو پس سیر و سیاحت کرو، گھومو پھرو. سیحو کا لفظ جو ہے یہ ساحتن سے ہے، سین یہ ہا اس کا روٹ ہے. ساحہ کہتے ہیں کھلی جگہ کو، ساحت الدار کہتے ہیں گھر کے صحن کو، اور صحن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا پھرنا. تو آپ کمرے کے اندر تو نہیں واک کرتے نا، چلتے پھرتے. کہاں چلتے ہیں؟ صحن میں یا باہر کھلے میدان میں. تو اسی سے لفظ پھر سیر و سیاحت نکلا، جس کا معنی کیا ہے؟ گھومنا پھرنا، ادھر ادھر آنا جانا. اسی سے لفظ سیاح ہے، اسی سے سائحون اور سائحات آگے آپ پڑھیں گے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ چلو پھرو، سیر و سیاحت کرو آرام سے، بے خوف ہو کر. فی الارض زمین میں، اور زمین سے مراد یہاں جزیرۃ العرب ہے. کتنا عرصہ اور کتنی مدت؟ 4 اشہر، 4 ماہ، 4 مہینے کی مدت ہے. اور 10 ذوالحج کو یہ اعلان کیا گیا تھا، تو اس وقت سے لے کر 4 ماہ کب تک بنتے تھے؟ 10 ربیع الثانی تک. تو 4 ماہ تک تم گھومو پھرو. کس لیے یہ مہلت دی جا رہی ہے؟ تاکہ تمہیں مزید غور و فکر کا موقع مل جائے اور اس آخری اعلان کو اچھی طرح سمجھ پاؤ. وَعْلَمُوا اور جان لو. کس بات کو جان لو؟ انکم کہ بے شک تم غیر معجز اللہ نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو. معجزی اصل میں معجزین تھا، تو مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا. یعنی ایسی بات نہیں کہ تمہارے خلاف فوری کارروائی کی نہیں جا سکتی، اس لیے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، یا مسلمان کمزور ہیں، یا اللہ کے رسول نعوذ باللہ بے بس ہیں کہ ابھی تمہیں پکڑ نہیں سکتے تو اس لیے 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی. نہیں، یہ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ آخری بار اتمام حجت کرنے سے پہلے تمہیں مزید غور و فکر کا موقع مل جائے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اور بے شک اللہ تعالی رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. مخزی اصل میں کیا تھا؟ مخزین، جس میں بھی نون ہٹ گیا. خزیون کا لفظ آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، رسوائی کے معنوں میں آتا ہے. سورۃ الاعراف میں آپ نے بہت سی قوموں کا حال پڑھا اور ان کا انجام بھی پڑھا. پیغمبر آیا، اس نے دعوت دی، لوگوں کو مہلت دی گئی، اور جب لوگ نہیں مانے تو بالآخر عذاب کا شکار ہوئے. جیسے نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی آخری کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی، اور 950 سال تک لوگوں کو کھلے اور چھپے اور اعلانیہ اور چپکے سمجھاتے رہے. لیکن جب لوگ نہیں مانے تو کیا ہوا؟ بالآخر عذاب آ گیا. اس کے بعد قوم عاد، یہی ہسٹری پھر دہرائی گئی. دعوت، تذکیر اور انجام پیچھے آپ پڑ چکے ہیں ان کا. سمود کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ. یعنی پچھلے اقوام کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد پھر جب قوم نہ مانی تو بالآخر ان کو ختم کر دیا گیا اور صرف اہل ایمان بچائے گئے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے اب تک، انہیں کسی عذاب سے یا کسی حادثے سے ختم نہیں کیا گیا، بلکہ آخر دم تک سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کا موقع دیا گیا. بات یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اگر ہم یہاں پر رہتے ہیں اور یہ ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ ہمارا ان سب چیزوں پہ کوئی حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کریشن پلان ہے. اس پلان کے تحت یہ زمین بنی ہے، اس زمین پر ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا، ہمیں یہاں آنے کا مقصد بتایا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے. عبادت کے طریقے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، جن میں سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ اس زمین پر انسانوں کی ہدایت کا انتظام پورے کا پورا مکمل کر دیا جائے. اس کے لیے عرب کے علاقے کو منتخب کیا گیا، اور عرب کی تاریخ پیچھے جاتی ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف. عراق کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں قوم نوح بھی بسی، اور اس کے علاوہ اور اقوام بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں پیدا ہوئے. یعنی بہت قدیم تاریخ ہے عراق کی. وہ علاقہ مستقل طور پر
صدیوں سے بار بار شرک کا گڑھ بننے کی وجہ سے اس قابل نہ رہا کہ وہاں پر توحید کے پیغام کو عام کیا جا سکتا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو پھر اس کے لیے ایک صحرائی علاقے کا انتخاب کیا جہاں پر کوئی نہیں بستا تھا، نہ انسان نہ جانور، اور وہاں جہاں اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا. حضرت ہاجرہ اور اس بچے کو وہاں چھوڑا، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک نئی قوم پیدا ہوئی جو تقریباً 2500 سال کی تاریخ رکھتی تھی، اور صحرا میں پل کے انتہائی سخت جان اور انتہائی محنتی لوگ تھے جن کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور ان کو ہر طرح سے سمجھایا گیا. 13 سال تک آپ نے مکہ میں لوگوں کو سمجھایا، پھر جب لوگ نہیں سمجھے تو مدینہ میں آپ تشریف لے آئے، اور مدینہ آنے کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان کو مختلف طریقوں سے پیغام دیا جاتا رہا. اب کیا تھا کہ دین ایک طرح سے مکمل ہو چکا تھا، ساری حجتیں تمام ہو چکی تھی. اب یہ آخری مرحلہ اور موقع تھا کہ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو یا پھر تم اس جگہ کو خالی کر دو، کیونکہ یہ جگہ اللہ نے چنی ہے توحید کے پیغام کے لیے کہ جہاں صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے گی. تو یہ 23 سال کے بعد انہیں یہاں سے نکلنے کو کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ان پہ عذاب نہیں بھیجا جیسے پچھلی قوموں پہ، ورنہ تو ان میں سے ایک کو پکڑ کے ختم کر دیتا اللہ کسی بھی طریقے سے، کوئی بیماری بھیج دیتا، کوئی بھی اور ایسی چیز. اور اب بھی آخری وار سے پہلے بھی کیا کہا گیا؟ 4 مہینے مزید سوچو. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کتنا مارجن دیا جا رہا ہے. آخری حد تک حجت تمام کی گئی. چونکہ ہم یہاں امتحان کے لیے ہیں، ہم سب کی آزمائش ہو رہی ہے، تو ہر شخص کو زندگی کا ایک مخصوص حصہ ملا ہے، اور اسی طرح ہر قوم کو کام کرنے کے لیے ایک لمیٹڈ وقت ملا ہے. جیسے افراد کی زندگی ایسے ہی اقوام کی زندگی بھی. ایک فرد کو مثلاً 20 سال 30 سال 40 سال کی مدت ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے، مدت ختم ہو جاتی ہے. لوگ یہاں آ کر بھول جاتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ہمیشہ کے لیے یہاں آئے ہیں عیش و عشرت کرنے کے لیے اور جیسے چاہیں جیئیں. حالانکہ یہ فلسفہ غلط ہے. یہ دنیا ہم نے نہیں بنائی کہ اس میں ہماری مرضی چلے. یہ جس نے بنائی ہے اور جس نے ہمیں بھی بنایا اسی کی مرضی کے مطابق یہاں سب کچھ ہونا چاہیے. اس کو عقل بھی مانتی ہے اور شریعت بھی یہی کہتی ہے. بہرحال اب یہ ہے کہ جیسے افراد ختم ہوتے ہیں ایسے ہی اقوام بھی ختم ہوتی. تو مشرکین عرب کے لیے اب یہ آخری اعلان تھا کہ آج کے بعد تم سے ہم امان اٹھا رہے ہیں، معاہدے ختم ہو جائیں گے. 4 مہینے کی مہلت ہے، مدت ہے. غور فکر کرو اور یاد رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. اب تک مسلسل ان کی پسپائی ہو رہی تھی نا، بالکل چند ایک رہ گئے تھے اور محدود تھے اور لمیٹڈ تھے، تو ان کو پھر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کا موقع دیا گیا تاکہ وہ سمجھ جائیں. اور ان کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر نہیں سمجھو گے تو یاد رکھو پھر تمہارے لیے رسوائی کے سوا اور کوئی چیز مقدر نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، جیسے کہ ہم سورۃ الزمر آیت 25 اور 26 میں بھی دیکھتے ہیں. كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. پچھلی قوموں کی مثال دے کے اہل مکہ کو سمجھایا گیا. کیا پہلے لوگ جو جھٹلا چکے ان پہ عذاب آیا، اللہ نے ان کو دنیا میں رسوا کیا. اذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا. تو اے اہل مکہ، تم اگر سیدھے رستے پر نہ آئے تو تمہارے لیے بھی وہی مقدر ہے جو پچھلی قومیں دیکھ چکی، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب.